اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. فرمایا کہ اللہ کی ذات پر جھوٹ وہی باندھتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. اگر ان کو اللہ کی آیتوں پر یقین ہوتا، اللہ پر ان کا ایمان ہوتا، رب کا ڈر ان کے دل کے اندر ہوتا، یہ کبھی اتنی جرأت نہ کرتے، ان کے اندر کبھی اتنی ہمت نہ پیدا ہوتی، یہ کبھی اتنے جرئی نہ ہوتے کہ کسی بھی بات کے بارے میں منہ اٹھا کے کہہ دیتے کہ اللہ نے کہا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس بندے نے یہ جرأت کی ہے اور اس نے جناب عالی اس بات کو ہلکا سمجھا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی شریعت کے حوالے سے کوئی بھی بات کر دو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت صرف وہی بندہ کرتا ہے جس کا اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ در حقیقت جھوٹے بندے یہی بندے ہیں جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے جھوٹ سے نکل کر بڑے جھوٹ کے اندر چلے. لوگوں کے درمیان کے اندر غلط بات کرنا یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن جس نے رب کے بارے میں بات کر دی اس نے تو پھر ہر حد ہی کراس کر دی، وہ تو پھر ہر حد سے ہی باہر نکل گیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. فرمایا محبوب کہہ دیجئے جو اللہ کی ذات پر افطرا باندھتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، لا یفلحون، نہ وہ دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں نہ کبھی آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے. کبھی وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی بات بتائیے، یا بزرگوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی بیٹھا ہے تو ان کو اچھی بات کریں. تو یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. وہ ایسے کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں قرآن میں آیا ہے، قرآن نے لکھا ہے. اب چونکہ کہنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس نے کون سا جا کے چیک کر لینا کہ قرآن میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، یا جس کو کہا جا رہا ہے کہ حدیث میں آیا ہے اس نے کون سا جا کے چیک کر لینا. تو اس وجہ سے لوگ بے دڑک ہو کے اس طرح کی بات کر جاتے ہیں. لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، ایسی بات کہے جو اللہ نے نہیں فرمائی، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے نہ دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور در حقیقت اگر کسی نے جھوٹا انسان دیکھنا ہو تو اس کی شکل و صورت پر نہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ اگر اس نے اللہ رسول کے بارے میں ایسی بات کہی ہے جو اللہ رسول نے نہیں فرمائی تھی، فرمایا اصلاً حقیقتاً جھوٹا بندہ یہ ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے. اور فرمایا اس بندے سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے. تو ہمیں اس معاملے کے اندر بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ آپ 4 بندوں کے اندر بیٹھ کے کوئی بھی بات کر دیں، ہر بندہ اپنے اوپر فرض سمجھے گا کہ اب میں نے مشورہ دینا ہی دینا ہے. آپ کسی بھی جگہ پر 4 بندے بیٹھے ہوں، ان کے اندر بیٹھ کے کہہ دیں کہ یار فلاں مرض کا کیا علاج ہے یا مجھے فلاں مرض ہے، ہر بندہ آپ کو اس مرض کا پوری دوائی بتائے. اب یہ دوائی بتانے کا اہل ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اپنا فرض پورا کر دے گا. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح اس سے بڑھ کر یہ بات ہے
کہ جب کبھی دین کی بات کی جائے تو کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری کا بندہ ہو، وہ اس دین کی بات کے اندر اپنا پوائنٹ دینا اپنا فرض سمجھتا ہے، چاہے وہ کبھی مسجد میں آیا یا نہیں آیا، چاہے کبھی اس نے ساری زندگی دین کی کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس نے ساری زندگی جو ہے وہ کبھی قرآن کھولا ہے یا نہیں کھولا، لیکن وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے گا، وہ ضرور بتائے گا کہ دیکھو ذرا قرآن کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے۔ اب جو الفاظ یہ ادا کر رہا ہے، اتنی جرت تو کبھی صحابہ کرام نے نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اگر آپ روایات پڑھیں، حدیث پاک آپ کا اس کا مطالعہ کریں، تو جہاں پر جا کے صحابی کو ڈاؤٹ ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے ہیں یا نہیں کہے، صحابی چپ کر جاتے یا پھر باقاعدہ مینشن کرتے ہیں کہ یار یہ والے الفاظ یا یوں کہے ہیں یا یوں کہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جاتا، سینہ تان کے کہا جاتا ہے حدیث کے اندر آیا۔ اب اگر اس بندے کو کہا جائے کہ بھئی حوالہ دو، کہاں لکھا ہے، کس حدیث کے اندر آیا، پھر طوطے اڑ جاتے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی کہ ہم جو سٹیٹس لگا رہے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کو واٹس ایپ کر رہے ہیں، جو پوسٹیں ہمیں کسی نے بھیجی ہیں ہم آگے بھیج رہے ہیں، کم از کم اس کے بارے میں ہماری کچھ نہ کچھ تو تحقیق ہونی چاہیے۔ کسی کو علم والے کو ہم وہ پوسٹ بھیج کے پوچھ لیں کہ جناب یہ بات سامنے آئی ہے، آیا کہ قرآن کے اندر ایسے ہی لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر یہی بات آئی ہے، یا فلاں بندہ یا میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اس کو کرنے سے پہلے اس کی ذرا تحقیق کر لوں کہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں، آیا کہ قرآن و سنت کے اندر کہیں پر یہ بات آئی ہے۔ اگر تو بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کریں گے اللہ آپ کو کرنے کا ثواب دے گا، جو سنے گا اللہ اس کو سننے کا ثواب دے گا۔ لیکن اگر وہ بات ویسی نہیں ہے جیسی آپ کر رہے ہیں، آپ کو بات کرنے کا گناہ ہوگا، اگلا اس پر عمل کرے گا بغیر تحقیق کے تو اس کا گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے زیادہ ظالم کون بندہ ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ دیا، جس نے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور جس نے وہ جھوٹی بات ان سے سنی ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہے گا، مالک یہ وہی بندہ ہے جو تیری طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کیا کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو بات کہہ کے کہہ دیا کرتا تھا کہ اللہ نے کہا، جو کہتا تھا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، جو کہتا تھا قرآن کے اندر آیا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت جس نے اس سے وہ بات سنی ہوگی، جو بندہ اس بات کا گواہ ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں مالک جو تیری طرف جھوٹ کی نسبت کرتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اس وقت لعنت ہوگی ان ظالموں پر کہ تمہارے اوپر لعنت ہے، نہ اس بات نے تمہیں دنیا کے اندر فائدہ دیا، نہ اس بات نے تمہیں آج آخرت کے اندر فائدہ دیا۔ جن کے سامنے تم وہ باتیں کرتے پھرتے تھے، جن کو مطمئن کرنے کے لیے تم کہتے تھے قرآن کے اندر آیا ہے، جن کے بارے میں تم جناب علی بات کرتے ہوئے کہتے تھے حدیث کے اندر آیا ہے، آج وہی تمہارے خلاف کھڑے ہو کے گواہی دے رہے ہیں مولا یہ تیری طرف جھوٹ کی نسبت کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی کوئی بات ہو تو اچھی بات ہے آپ کریں، بالکل کریں، لیکن کبھی بھی بھول کر بھی غلطی سے یہ نہ بولیں کہ اللہ نے کہا ہے۔ ہاں اس وقت کہیں جب آپ کو 100% یقین ہو کہ قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے، پھر آپ کہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ جب آپ کو 100% یقین ہو کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے،
میں نے پڑھی ہے یا کسی مستند عالم دین سے میں نے سنی ہے، تو پھر آگے آپ وہ بات کریں. اور اگر نہ کہیں پڑھی ہے نہ کبھی سنی ہے، بس ایسے ہی جناب علی کسی محلے کے بندے نے سنا دی تھی اور آپ نے آگے جا کے وہ بیان کر دی، تو اس کا وبال کتنا زیادہ ہے. دنیا کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اس کی کامیابی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور آخرت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کے اندر اللہ فرمائے گا کہ لعنت ہے تمہارے اوپر، تم دنیا کے اندر میری طرف اس طرح کی باتیں منسوخ کرتے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. فرمایا کہ قیامت والے دن آپ ان لوگوں کو دیکھو گے کہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے کہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. اور فرمایا کہ کیا اس طرح کے تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے لائق یہی نہیں بنتا کہ دنیا کے اندر جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرتے رہے ان کو جہنم کے اندر بھیجا جائے؟ اور فرمایا کہ چہرے کالے کر کے ان کو قیامت والے دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کو کہیے کہ یہ جو کسی بھی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں یہ تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ تھا، یہ مسلمانوں نے کب سے اپنا لیا. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کافروں کا طریقہ تھا. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. انہوں نے کہا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے تو اولاد بنا لی ہے، اللہ کی تو اولاد ہے. عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا یعنی کافروں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، فرمایا اللہ اس سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا تو ہے، سب کچھ کا مالک وہی ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم وہ بات اللہ کے بارے میں کہتے ہو. کل محبوب ان سے کہہ دو ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب، جو اللہ کی ذات پر جھوٹ کا بہتان باندھے گا، لا یفلحون، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، دنیا کے اندر تو کچھ ساز و سامان جمع کر لیں گے، دنیا کے اندر تو کچھ عزت بنا لیں گے، لوگ کہیں گے ہر بات قرآن و حدیث کے حوالے سے کرتا ہے. فرمایا دنیا میں تو کچھ ساز و سامان ہو جائے گا. ثم الینا مرجعہم، پھر ان لوگوں کا پلٹنا ہماری طرف ہوگا. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر شدید قسم کا عذاب ہم ان کو چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر کر کے یہ کفر کیا کرتے تھے، اس کے سبب اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو عذاب ضرور چکھائیں گے.